بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عدالتی نظام کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے قاضیوں کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قتل کی سزا اور دیگر جرائم کی سزا کیا تھی اور کیسے دی جاتی تھی، جن میں شراب نوشی اور چوری اور دیگر جرائم کی سزا کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں گے کہ مینا اور عرفات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری نماز ادا کی تھی، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن دوسری اذان کا سلسلہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شروع ہوا، اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور ناظرین، ہمارے معاشرے کے بہت ہی اہم مسائل، جن میں عدت کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا فرمان ہے، شادی کے بارے میں بہت سارے اہم مسائل، اور اس کے علاوہ طلاق کے بارے میں اہم مسائل، ہمارے معاشرے میں بیوی کو طلاق دینے کے بعد دوبارہ اس سے اگر نکاح کرنا ہو تو حلالے جیسی ایک ایسی لعنت کے بارے میں جو بات مشہور ہے، اس کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا فرمان ہے، اس بارے میں آپ کو مکمل آگاہ کریں گے۔ تو ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے دوستو، اپنی آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عدالتی نظام کا۔ دوستو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت خلفائے راشدین کے عہد کی ایک کڑی ہے۔ اس کی اہمیت عہد نبوی سے قریب ہونے کی وجہ سے مزید بڑھ جاتی ہے۔ خلفائے راشدین کا دور خلافت بالخصوص عدلیہ کا شعبہ عہد نبوی کے نظام عدل ہی کی ایک ترقی یافتہ صورت تھی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتب کردہ نظام کی مکمل پیروی کی گئی، حتیٰ کہ آپ کے فیصلوں کو لفظاً و معناً نافذ کیا گیا۔ عدالتی معاملات میں خلافت راشدہ کے دور کی اہمیت کا اندازہ دو بنیادی اصولوں سے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، فیصلہ دینے کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول حکم کی حفاظت اور اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے باقاعدہ نصوص کے مطابق فیصلوں کا التزام۔ نمبر دو، وسیع و عریض پھیلی ہوئی مملکت اسلامیہ کی بنیادوں کو مستحکم کرنے اور مختلف قسم کے پیش آنے والے نت نئے مسائل کے حل کے لیے عدلیہ کی نئی کمیٹیوں کی تشکیل۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق اور اپنی یگانہ روزگار صلاحیتوں کے بلبوتے پر مملکت اسلامیہ کے شعبہ عدلیہ کو بڑی ترقی دی اور اسے باضابطہ ایک جامع نظام بنا دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضیوں کے تقرر، ان کی تنخواہوں، ان کی صلاحیتوں اور ذمہ داریوں کے تعین کے سلسلے میں فاروقی نظام عدل سے مکمل رہنمائی لی۔ اسی طرح قاضی کے استفادے کے لیے مصادر اور دلائل کے تعین میں بھی انہی کے مرتب کردہ اصولوں کو سامنے رکھا۔ پھر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ہونے والے فیصلوں سے جج حضرات نے بھرپور استفادہ کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسند خلافت سنبھالی تو اس وقت مدینہ منورہ میں قاضی کے عہدے پر یہ تین حضرات فائز تھے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض تبصرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی کسی فیصلے کا مکمل انحصار انہی بزرگوں پر نہیں کرتے تھے، بلکہ خود بھی نگرانی فرماتے، جھگڑوں کا خود جائزہ لیتے اور پھر ان تین بزرگوں کے علاوہ بھی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کر لیتے۔ اگر وہ تصدیق کر دیتے تو پھر اسے نافذ کر دیتے، اور اگر ان کی رائے مختلف ہوتی تو پھر آپ اس معاملے میں مزید غور و فکر کرتے، یہاں تک کہ صحیح بات تک پہنچ جاتے۔ یعنی آپ نے ان تینوں حضرات کو قاضی کے باقاعدہ عہدے سے سبکدوش کر دیا اور ہر پیش آنے والے مسئلے میں ان سے اور دیگر صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ لیتے رہے۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ان صحابہ کو عہدہ قضا سے سبکدوش کرنا کسی صریح دلیل سے ثابت نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقرر کردہ قاضیوں کو برقرار رکھا، لیکن بہت سے بڑے اور اہم مسائل کو ان کے مشورے سے خود نمٹایا۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ اس باب میں دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ امام بہقی اپنے سنن میں اور وقی میں لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن سعید نے اپنے دادا کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں، میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد میں دیکھا کہ جب آپ کے پاس دو آدمی کوئی فیصلہ کرانے آتے تو آپ ان میں سے ایک کو کہتے جاؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لاؤ، اور دوسرے کو کہتے تم سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا زبیر اور سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لاؤ۔ جب وہ تشریف لے آتے تو آپ تنازع کے فریقین سے فرماتے اب بات کرو، پھر ان صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اپنی رائے کا اظہار فرماتے، اگر ان کی رائے آپ کی رائے کے موافق ہوتی تو اسے نافذ کر دیتے، ورنہ مزید غور و فکر کرتے۔ چنانچہ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو مان کر چلے جاتے۔ انہیں اس بات کا علم ہی نہ ہوتا کہ قاضی کون ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ کی شہادت تک اسی طرح فیصلے ہوتے رہے۔ ناظرین، تاریخ طبری میں جہاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اقدامات کا ذکر ہے، وہاں یہ بات بھی درج ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عہدہ قضاء پر برقرار رکھا، انہیں جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کی اجازت دی۔ اس طرح دونوں طرح کی روایتوں میں تبدیق ممکن ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب دو متعارض دلیلوں کے درمیان تبدیق ممکن ہو تو پہلے جمع و تبدیق کے ذریعے دونوں پر عمل کیا جائے، ورنہ ترجیح والا پہلو اختیار کیا جائے گا۔ اس مسئلے میں جمع کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے مدینہ کے قاضیوں کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھا، وہ خود آزادانہ فیصلہ کرتے تھے، لیکن بعض پیچیدہ معاملات آپ ان قاضیوں اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مشورے سے خود حل فرماتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات مختلف صوبوں میں قاضیوں کا تقرر فرما دیتے تھے۔ آپ نے کعب بن سور رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا تھا۔ بسا اوقات آپ فیصلہ کرنے کی ذمہ داری گورنر ہی کے سپرد کر دیتے تھے، جیسا کہ آپ نے کعب بن سور رضی اللہ تعالی عنہ کو قاضی کے عہدے سے معزول کرنے کے بعد بصرہ کے گورنر کو لکھا کہ ملکی معاملات سنبھالنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے تنازعات کے فیصلے کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سیدنا یعلا بن امیہ بیک وقت سینا کے گورنر اور قاضی تھے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بعض صوبوں کے گورنر اپنی مرضی سے بھی قاضی منتخب کر لیتے تھے جو ان گورنروں کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے۔ اس سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ آپ کی خلافت میں گورنر قاضی زیادہ با اثر ہوتا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مختلف شہروں کے حکام کی طرف ہدایت نامے اور خطوط لکھنا منقول ہے۔ اسی طرح سرحدوں پر تعینات کمانڈروں اور عوام الناس کے نام خطوط لکھنے کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن قاضیوں کے نام خطوط کا ذکر بہت کم ملتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صوبوں کے گورنر ہی قاضی مقرر کرتے تھے یا یہ ذمہ داری وہ خود نبھاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خطوط میں مختلف شہروں کے قاضیوں کے نام مراسلات کا ذکر کثرت سے ملتا ہے، جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور قاضیوں کے درمیان خط و کتابت کا ذکر شاذ و نادر ہے۔ ناظرین، بعض کتب تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے عدلیہ کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا تھا، جیسا کہ ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو صالح کہتے ہیں کہ مجھے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا تو میں ان کے پاس دارالقضاء پہنچا۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عدلیہ کے لیے الگ عمارت بنائی۔ آپ سے پہلے دونوں خلفاء مسجد میں بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے۔ ناظرین، خلافت عثمان کے مشہور قاضیوں کی اگر بات کی جائے تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے قاضی تھے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کے قاضی تھے، سیدنا کعب بن سور ازدی رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ گورنر اور قاضی بصرہ کے تھے، سیدنا شریح رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے، سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے، سیدنا ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ سینا کے، اور سیدنا عثمان بن قیس بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کریں۔ انہوں نے کہا، میں 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہیں کروں گا، نہ امامت کے فرائض انجام دوں گا، چاہے 2 آدمی ہی کیوں نہ ہوں۔ کیا آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا، جس نے اللہ کے نام کے ساتھ پناہ طلب کی تو اس نے ایسی ذات کے نام سے پناہ طلب کی جس کے نام سے پناہ دی جاتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں، ضرور سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا، پھر میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ آپ مجھے قاضی بنائیں۔ یہ بات سن کر آپ نے انہیں قاضی نہیں بنایا اور فرمایا، اس بات کا کسی سے تذکرہ نہ کرنا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص، حدود، تعزیرات، عبادات اور معاملات میں کئی فقہی احکام بطور ورثہ چھوڑے جن کا اسلامی فقہ پر نہایت گہرا اثر ہے۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب سے پہلے قتل کا مقدمہ پیش ہوا۔ یہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدمہ تھا۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ابو لولو فیروز کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ اسی طرح ایک جفینہ نامی نصرانی کو تلوار کے وار سے موت کے گھاٹ اتار دیا اور تستر کے حاکم ہرمزان کو بھی قتل کر دیا۔ ان دونوں کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ میں مشہور ہو گیا کہ ان دونوں نے ابو لولو کو اکسایا تھا کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں۔ واللہ عالم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ ہی تھے کہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کی یہ وارداتیں کر ڈالیں۔ قتل کا یہ مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً قید کرنے کا حکم دے دیا اور فرمایا، بعد میں جو خلیفہ بھی آئے اس مقدمے کا فیصلہ وہی کرے گا۔ خلافت کا بوجھ اٹھاتے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب سے پہلے سیدنا عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا مقدمہ پیش ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ انہیں بطور قصاص قتل کرنا ہی عدل ہے۔ بعض مہاجرین کی رائے تھی کہ کل ان کے والد محترم شہید کر دیے گئے اور آج انہیں قتل کر دیا جائے، یہ مناسب نہیں۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، امیر المومنین، یہ آپ کے دور خلافت کا واقعہ نہیں ہے، لہٰذا آپ اسے چھوڑ دیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا اور مقتولین کا خون بہا اپنے ذاتی مال سے ادا کر دیا، اس لیے کہ آپ ہی ان کے مدعی تھے اور ان کا وارث بیت المال ہی تھا، لہٰذا آپ نے اس میں بہتری محسوس کی کہ سیدنا عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا جائے اور خون بہا بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ یقیناً امام کو مصلحت کے پیش نظر ایسا کرنے کا اختیار ہے۔ ناظرین، تبری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرمزان کے بیٹے کماز بان نے سیدنا عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا تھا۔ ابو منصور کا بیان ہے کہ میں نے کماز بان ہی سے اس کے باپ کے قتل کا واقعہ سنا۔ اس نے کہا، اجمی لوگ مدینہ منورہ میں ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک روز فیروز میرے والد کے پاس سے گزرا، اس کے پاس 2 دھاری خنجر تھا۔ میرے والد نے اس سے وہ خنجر لے کر دیکھا اور پوچھا، تو نے اسے اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ بولا، میں اس سے دل بہلاتا ہوں۔ میرے والد کے پاس اسے کسی آدمی نے دیکھ لیا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو اس آدمی نے کہا، میں نے اس شخص کو ہرمزان کے ساتھ دیکھا تھا، اس نے اسے یہ خنجر دیا تھا۔ سیدنا عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر اسے قتل کر دیا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے مجھے بلایا، بدلہ لینے کی اجازت دی اور فرمایا، بیٹا، یہ تیرے باپ کا قاتل ہے، یقیناً تو ہم سے زیادہ مستحق ہے کہ بدلہ لے، اسے لے جا اور قتل کر دے۔ میں اسے وہاں سے لے کر نکل پڑا۔ لوگوں کا بڑا ہجوم تھا، وہ مجھے اسے معاف کرنے کی اپیل کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا میں اسے قتل کرنے کا مجاز نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، بے شک ہو۔ پھر وہ عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ میں نے لوگوں سے کہا، کیا تم اس کی جان بچانے کی کوشش کرو گے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پس میں نے اسے اللہ تعالیٰ کی خاطر اور لوگوں کے لیے چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے خوشی کے مارے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا۔ پھر میں اپنے گھر تک لوگوں کے ہاتھوں اور کندھوں ہی پر رہا۔ اس روایت اور اس روایت کے درمیان کوئی تعارض نہیں، جس میں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کیا تھا
اور رمضان کے ورثاء کو اپنی جیب سے دیت ادا کی تھی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سمجھتے تھے کہ رمضان کے ورثاء کو قصاص کا حق حاصل ہے، لیکن اس کے بیٹے نے ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اس طریقے سے معاف کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی معافی ان معنوں میں تھی کہ سیدنا عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود قتل کر کے گویا قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خلیفہ کے اختیارات کو استعمال کیا۔ جرم کی تحقیقات اور سزا کا نفاذ کسی عام فرد کا نہیں بلکہ خلیفہ وقت کا اختیار ہے۔ اس طرح انہوں نے خلیفہ کی حق تلفی کی تھی۔ سیدنا عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قانون کی خلاف ورزی کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی سازش کے اصل محرکات اور عوامل کا صحیح علم نہ ہو سکا، کیونکہ جب متعلقہ افراد ہی قتل ہو گئے تو پھر صحیح طور پر اس کے محرکات کا سراغ لگانا دشوار ہو گیا۔ خلیفہ کی معافی کا دوسرا سبب یہ تھا کہ جفینہ اور مجوسی کی بیٹی کا کوئی وارث نہیں تھا، ان کا معاملہ خلیفہ کے ذمے تھا۔ تاریخی طور پر اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے وہی خنجر جس سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا ہرمزان اور جفینہ کے ہاتھ میں دیکھا گیا تھا، اور دیکھنے والے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لولو اور یہ دونوں سرگوشی کر رہے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اچانک وہاں آ جانے سے ان کے ہاتھ سے خنجر گر گیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب خنجر دیکھا گیا تو یہ وہی تھا جس کے متعلق ان دونوں حضرات نے بتایا تھا کہ وہ خنجر اس طرح کا ہے۔ اس بحث سے معلوم ہوا کہ رمضان اور جفینہ واقعی قتل کے مستحق تھے، اور ابو لولو کی بیٹی اس شبے میں قتل کی گئی کہ وہ بھی اس سازش میں شریک تھی، کیونکہ وہ اپنے باپ کا اسلحہ چھپا کر رکھتی تھی۔ قتل شبے میں قصاص نہیں بلکہ دیت ہے، لہٰذا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدنا عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف کرنا اور اپنی طرف سے دیت ادا کرنا بالکل برحق تھا۔ ناظرین کرام، سیدنا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گورنری کے زمانے میں کوفہ کے کچھ نوجوانوں نے حسمان خزائی کے گھر میں نقب لگائی۔ وہ ان سے چوکنا ہو گیا اور تلوار لے کر ان کی طرف بڑھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو وہ زور سے چلایا۔ انہوں نے کہا، خاموش ہو جاؤ ورنہ ہم تجھے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ ابو شریح خزائی انہیں دیکھ رہا تھا۔ حسمان نے انہیں للکارا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہیں پکڑ لیا۔ ان میں ظہیر بن جندب ازدی، مرہ بن ابی مرہ اسدی، شبیل بن ابی ازدی اور دیگر چند لوگ شامل تھے۔ ابو شریح اور اس کے بیٹے نے گواہی دی کہ یہ لوگ حسمان کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے اور حسمان کو قتل کیا ہے۔ سیدنا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے کی تفصیل لکھ کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیج دی اور ان سے ان قاتلوں اور چوروں کے بارے میں فیصلہ طلب کیا۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ ان سب کو قتل کر دو۔ چنانچہ سیدنا ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں رہبہ قلعے کے دروازے پر قتل کر دیا۔ عمر بن عاصم تمیمی نے اس بارے میں یہ شعر کہے، اے بدماش اور کمینے لوگو، ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں حد سے تجاوز نہ کرنا، اپنے پڑوسیوں کا حق ہرگز نہ کھانا، ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا جو ان نقب زانوں کا ہوا ہے۔ ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہیں جن کا تم تجربہ کر چکے ہو۔ انہوں نے قرآن کے محکم فیصلوں کے مطابق چوروں کو قتل کیا۔ وہ ہمیشہ کتاب پر عمل پیرا رہے، اس حال میں کہ انہیں ہر خاص و عام پر مکمل غلبہ حاصل تھا۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک آدمی نے ایک تاجر کو اس کے مال کی خاطر قتل کر دیا۔ آپ نے اسے بطور قصاص قتل کرایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لونڈی نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جادو کر دیا۔ اس نے اس اقدام کا اعتراف بھی کیا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن زید کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معاملے کا علم ہوا تو اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ ام المومنین پر ایسی عورت کو قتل کرانے پر
جس نے جادو کر کے اعتراف بھی کیا ناگواری کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے جادوگر کی سزا کو قانونی طور پر جائز سمجھا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پر صرف اس لیے اعتراض کیا کہ حدود قائم کرنا خلیفہ کا حق ہے۔ ام المومنین کو یہ حق استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، لازم تھا کہ خلیفہ کو مطلع فرماتی، پھر وہ اسے قتل کراتے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس گفتگو سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے قتل میں شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں جو جادو کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، پھر وہ خود اعتراف بھی کرے یا اس کا جادو کرنا ثابت ہو جائے۔ ناظرین، نابینا شخص کا رہنما اس کے لیے آلے کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے حکم سے وہ حرکت کرتا ہے۔ وہ اپنے ہم نشینوں سے غافل ہوتا ہے، کبھی وہ چلتا یا حرکت کرتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ اس لیے اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی شخص کو نقصان پہنچائے گا، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ لہٰذا نابینا اگر اپنے رہنما یا ساتھ بیٹھنے والے پر بلا ارادہ کوئی زیادتی کر بیٹھے تو اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص کسی نابینا کے ساتھ بیٹھا اور اس سے اسے کوئی نقصان پہنچ گیا تو وہ رائے گاں جائے گا، اس کا قصاص نہیں ہوگا۔ ناظرین، بسا اوقات کچھ لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ اس صورت میں جس نے جتنا ظلم کیا اس سے اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ظلم کیا ہے اور دونوں فریق ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ایسی صورت کے متعلق سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دو باہم لڑنے والوں کے زخموں کا ایک دوسرے سے قصاص ہوگا۔ ناظرین، چور کی حد اسی وقت نافذ ہوگی جب چور عاقل، بالغ، با اختیار اور چوری کی حرمت سے واقف ہو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بچے کو لایا گیا، اس نے چوری کی تھی۔ آپ نے فرمایا، اس کے زیر ناف بال دیکھو۔ دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک نابالغ ہے۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا، حد نافذ نہیں کی۔ سیدنا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور گورنری میں زابی بن حارث برجمی نے ایک انصاری سے قرحان نامی کتا ہرن کے شکار کے لیے عاریتاً لیا، پھر اسے واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ انصاریوں نے مل کر اس سے لڑائی کی، کتا چھین لیا اور اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ اس نے بدکلامی کرتے ہوئے ہجویہ اشعار کہے اور انصار کی پرزور مذمت کی۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی ہجو کی شکایت کی۔ آپ نے اسے سزا دی اور قید کر دیا۔ وہ جیل میں بیمار ہو گیا اور وہیں مر گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تاریزن یعنی اشارے کے نائے سے تہمت لگانے والوں پر بھی حد نافذ کرتے تھے۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا، اے گندگی سونگھنے والے کے بیٹے، یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تیری ماں بدکار ہے۔ اس شخص نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی۔ آپ نے گالی دینے والے کو بلایا۔ وہ کہنے لگا، میری مراد یہ نہ تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی خود ساختہ توجیحات پر دھیان نہیں دیا، بلکہ حکم دیا کہ اسے حد قذف لگاؤ۔ ناظرین، جب کسی شادی شدہ آزاد مرد یا عورت پر بدکاری کا ارتکاب ثابت ہو جائے تو اس کی سزا رجم ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک شادی شدہ خاتون نے بدکاری کا ارتکاب کیا۔ آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا، لیکن رجم کرنے میں خود شریک نہیں ہوئے۔ جلاوطنی کی سزا کے بارے میں اگر ناظرین بات کریں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا کہ ابن حبکہ نہدی مداری یعنی نظر باندھنے اور آنکھوں پر جادو کرنے کا کام کرتا ہے۔ آپ نے سیدنا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ وہ اس کی مکمل تحقیق کریں، اگر وہ اقبال جرم کر لے تو اسے سزا دیں۔ ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلا کر پوچھا تو اس نے کہا، یہ تو بس ایک کھیل تماشا ہے۔ ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سزا دی اور لوگوں کو اس کے نظر باندھنے والے ڈرامے سے آگاہ کیا اور انہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پڑھ کر سنایا۔ خط میں لکھا تھا، تمہیں بھلائی نصیب ہوئی ہے، سنجیدگی سے اس میں محنت کرو، مداریوں کے پیچھے نہ لگو۔ لوگ حیرت زدہ تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی کیسے خبر ہوئی۔ لوگوں نے ابن حبکہ کو آڑے ہاتھوں لیا، وہ غصہ کرتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر دے دی۔ پھر جب انہوں نے شام کی طرف قافلہ روانہ کیا تو اس میں کعب بن ذی الحبکہ
اور مالک بن عبداللہ جو کہ اس کا ہم خیال تھا ان کو بھی موجودہ دماوند بھیج دیا۔ وہاں اس نے اشعار میں ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجو کی۔ ناظرین، عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ جب سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ گاہ میں لایا گیا تو لوگوں کی اس قدر کثرت تھی کہ جگہ تنگ پڑ گئی۔ بعد نخواستہ جنازہ بقیع میں رکھنا پڑا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں جس قدر لوگوں کی بھیڑ تھی، میں نے اتنی تعداد کسی اور جنازے میں کبھی نہیں دیکھی۔ جنازے کے قریب جانا بھی ممکن نہ تھا۔ بنو ہاشم جنازہ اٹھائے ہوئے تھے۔ جب وہ لحد کے قریب پہنچے تو لوگوں کا اس قدر زبردست ہجوم ہو گیا کہ وہ بے بس ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے الگ ہو کر رضاکاروں کو بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو پیچھے ہٹایا یہاں تک کہ صرف بنو ہاشم رہ گئے۔ پھر انہوں نے جنازے کو قبر میں اتارا اور دفن کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی پولیس کی خاصی تعداد موجود تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پولیس کا شعبہ قائم کیا۔ آپ نے مدینہ منورہ میں پولیس کا شعبہ جلیل القدر صحابی مہاجر بن کنفذ بن عمیر کرشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے پولیس کا خوب اہتمام کیا اور آپ کے عہد خلافت میں اس شعبے کو بڑی شہرت ملی۔ اسی طرح کوفہ میں سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحت پولیس کے افسر سیدنا عبد الرحمن اسدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ شام میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی پولیس کے آفیسر نصیر بن عبد الرحمن تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سوائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کوئی خلیفہ نہیں گزرا جو ہر قریبی اور دور والے فقیر اور مالدار، خاندانی اور غیر خاندانی، ہر کس و ناکس مجرم پر بلا امتیاز حد نافذ کرتا ہو اور سب کے حقوق ادا کرتا ہو۔ آپ کے فخر کے لیے اتنی بات ہی بہت کافی ہے کہ آپ کا دور خلافت راشدہ میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، 29 ہجری میں دوران حج سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مینا میں لوگوں کو 4 رکعت نماز پڑھائی۔ ایک شخص سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ کے بھائی یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو مینا میں 4 رکعتیں پڑھائی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو 2 رکعتیں پڑھائیں۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، کیا آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس مقام پر 2 رکعتیں نہیں پڑھی؟ انہوں نے فرمایا پڑھی ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا آپ نے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس مقام پر 2 رکعتیں نہیں پڑھی؟ انہوں نے فرمایا پڑھی ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ خلافت کے شروع میں 2 رکعتیں نہیں پڑھتے رہے؟ فرمایا ضرور پڑھتا رہا ہوں، لیکن ابو محمد سنو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یمن کے کچھ باشندے اور کچھ ناسمجھتے ہی لوگ گزشتہ سال ہماری نماز پر تبصرہ کر رہے تھے کہ مقیم کی نماز 2 رکعتیں ہیں، دیکھو تمہارے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 2 رکعتیں ہی ادا کرتے ہیں۔ میں نے مکہ میں گھر بنا لیا ہے اور لوگوں کے فتنے میں پڑنے کے خوف سے 4 رکعت نماز شروع کر دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہاں مکہ میں شادی کر لی ہے اور طائف میں میری جائیداد بھی ہے۔ خلافت کے ابتدائی دنوں کے برعکس مجھے اس کی دیکھ بھال کے لیے جانا پڑتا ہے اور میں وہاں قیام بھی کرتا ہوں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ ایسا عذر نہیں جس کی بنا پر نماز مکمل پڑھی جائے۔ جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ میں نے یہاں شادی کر لی ہے تو آپ کی بیوی تو مدینہ میں ہوتی ہے، آپ جب چاہیں اسے لے کر جائیں اور جب چاہیں اسے لے کر آئیں، وہ تو آپ کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ طائف میں میری جائیداد ہے جس کی دیکھ بھال کے لیے مجھے وہاں قیام کرنا پڑتا ہے، تو مکہ سے طائف تک 3 راتوں کا فاصلہ ہے اور آپ اہل طائف میں سے نہیں ہیں۔ پھر آپ کا یہ کہنا کہ یمن وغیرہ کے مضافات سے آئے ہوئے لوگوں نے تبصرہ کیا تھا کہ مقیم کی نماز بھی 2 رکعتیں ہیں جیسا کہ امیر المومنین ادا کرتے ہیں، تو یہ عذر اس لیے قبول نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وحی نازل ہوتی تھی اور اسلام بھی زیادہ نہیں پھیلا تھا۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی اسی طرح ہوتا رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو اسلام مضبوط ہو گیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آخری دم تک 2 رکعتیں ہی پڑھائیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
یہ میرا اجتہاد ہے۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلے تو ان کی ملاقات سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابو محمد، انہوں نے اپنے علم کے مطابق اجتہاد کیا اور 4 رکعتیں پڑھانے لگے۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، انہوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں کیا کروں؟ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ اپنے علم کے مطابق عمل کریں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، اختلاف بری بات ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں تو میں نے بھی اپنے ساتھیوں کو 4 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے تو اپنے ساتھیوں کو 2 رکعتیں ہی پڑھائی ہیں، لیکن اب میں بھی آپ کی طرح عمل کروں گا، یعنی 4 رکعتیں ہی پڑھاؤں گا۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مینا اور عرفات میں پوری نماز ادا کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کمزور ایمان والے مسلمان کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ انہوں نے سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کا معقول جواب دیا۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا تو سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اجتہاد کو قبول کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پوری نماز پڑھائی۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود اور دیگر جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ کی مخالفت نہیں بلکہ اتباع کی، کیونکہ آپ خلیفہ راشد تھے جن کی مطابقت اس وقت تک ضروری تھی جب تک وہ شریعت مطہرہ کی حدود میں رہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اقدام میں نص شرعی کی ادنا سی بھی مخالفت ہوتی تو جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کبھی ان کی پیروی نہ کرتے۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے جس دلیل کو اپنے اجتہاد کی بنیاد بنایا وہ معقول تھی۔ اگر کوئی صاحب نظر و فکر دین اسلام کی حقیقت اور شریعت مطہرہ کی حکمتوں پر غور و فکر کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو موقف اختیار کیا، حالات کے پیش نظر وہی مناسب موقف تھا، اس لیے کہ وقت کی رفتار کے ساتھ ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نہیں تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ لوگ نماز کے بارے میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، بالخصوص اکھڑ مزاج بدوی اپنے علاقے میں جا کر اور وہ افراد جو دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہیں کسی کشمکش میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ ان کے علاقوں میں تعلیم و تعلم کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا جس سے ان کی اصلاح ہو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اقدام صرف کمزور ایمان والے مسلمانوں میں امکانی خطرات کا سدباب کرنے کے لیے کیا اور اپنے آپ سے شبہ اس طرح دور کیا کہ مکہ میں انہوں نے شادی کی ہے اور طائف والی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے انہیں کئی دفعہ حج کے بعد بھی مکہ ہی میں رہنا پڑتا ہے، اس لیے ان کی حیثیت مقیم کی ہے، لہذا انہیں پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ آپ کے دقیق النظر اور دین اسلام کے حقائق اور حکمتوں سے بخوبی واقف ہونے کی واضح دلیل ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت سفر میں بھی پوری نماز پڑھنے کے جواز کی قائل ہے، جن میں سیدہ عائشہ، سیدنا عثمان، سیدنا سلمان اور دیگر 14 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شامل ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں قصر نماز ادا کرنا ضروری خیال نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے جواز کے قائل تھے، جیسا کہ فقہائے مدینہ امام مالک اور امام شافعی وغیرہ کا موقف ہے۔ پھر یہ مسئلہ بھی اجتہادی ہے، اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہے اور آپ کے اس عمل کفر یا فسق لازم نہیں آتا کہ اسے بنیاد بنا کر آپ پر طعن کیا جائے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ اختلاف شر ہے یا یہ کہ میں اختلاف کو ناپسند کرتا ہوں، اس میں ہمارے لیے یہ رہنمائی موجود ہے کہ جن مسائل میں اجتہاد کی گنجائش ہے ان میں اختلاف کو طول نہیں دینا چاہیے۔ مسلمان کی شان یہی ہے کہ مختلف فی فروعی مسائل میں زیادہ نہ الجھے، بالخصوص جن حالات سے امت مسلمہ اس وقت گزر رہی ہے۔ ہمیں اپنا قیمتی وقت اس قسم کے اختلافات کی نظر نہیں کرنا چاہیے بلکہ امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اور ناظرین، جمعہ کے دن دوسری دن کے اضافے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद है, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे बाद खुलफाए राशिदीन के तरीके की पैरवी लाजिम है। जुमातुल मुबारक के लिए दूसरी अजान का इजाफा खुलफाए राशिदीन की सुन्नत में से है। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यकीनन खुलफाए राशिदीन में से हैं। उन्होंने मदीना मुनव्वरा की आबादी बढ़ जाने पर लोगों को नमाज जुमा के वक्त से आगाह करने के लिए अजान का इजाफा मुनासिब समझा, ताकि लोग जुमा के सवाब से महरूम ना हों और खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद में आ जाएं। उन्होंने इज्तिहाद किया कि एक अजान का इजाफा कर दिया जाए। दीगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने आपकी मवाफ़क़त की। यूं ये तरीका उस वक्त से लेकर सैयदना अली, सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बनी उमैया और बनु अब्बास के दौर से गुजरते हुए आज तक जारी है और ये बिल इजमा सुन्नत है। फिर इसकी शरह में असल भी मौजूद है, यानी फजर की पहली अजान। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस अजान पर कयास करते हुए जुमे की एक अजान ज्यादा कर दी। गोया सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फजर की अजान अव्वल को बुनियाद बनाया, जो वक्त से पहले सोए हुए अफराद को जगाने के लिए, बेदार लोगों को मुस्तैद करने के लिए और रोज़ा रखने वालों को सहरी की इत्तला देने के लिए दी जाती है। गोया इस तरह इस मामले में सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ही की पैरवी की है। अहले इल्म का इख्तलाफ है कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुमे की अजान वक्त शुरू होने से पहले कहलवाई, जिस तरह फजर की पहली अजान होती है, या जुम्मे का वक्त शुरू हो जाने के बाद कहलवाई। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह का रुझान ये है कि आपने जुमे के वक्त से आगाह करने के लिए अजान पहले कहलवाई। फतहुल बारी में लिखते हैं, और मालूम होता है कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजान इसलिए कहलवाई थी कि लोगों को आगाह करें कि नमाज का वक्त हो गया है, जैसा कि दूसरी नमाजों में होता है, और जुमे की खुसूसियत बरकरार रखने के लिए खतीब के सामने अजान कहने का तरीका भी जारी रखा। इसमें मानवी तौर पर असल से इंस्तबात है, इसलिए ये नाजायज़ नहीं है, और लोगों ने जो मुख्तलिफ शहरों में जुमे के ऐलानात और नातों वगैरह का सिलसिला शुरू किया है, इस खुद साख्ता तरीके से सलफ़ की इत्तबा ज़्यादा बेहतर है। जो लोग कहते हैं कि आपने ये अजान वक्त शुरू होने से पहले कहलवाई थी, उनका कौल ये है कि इस अजान का मकसद फजर की पहली अजान की तरह ये था कि लोगों को आगाह किया जाए कि जुम्मे का वक्त होने वाला है, लिहाजा तैयारी करके जल्दी से मस्जिद में आ जाओ। अगर वक्त शुरू होने के बाद अजान कहलवाई जाए तो ये मकसद जुमा की नमाज कुछ ताख़ीर करने ही से हासिल होगा। ऐसा करना खिलाफ सुन्नत है। वक्त से पहले अजान देने ही से इन बेदात से छुटकारा मुमकिन है जो ऐलानात और नातों वगैरह की सूरत में रूनुमा हो चुकी हैं, जिनकी तरफ हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इशारा किया है, और सिर्फ इस कौल के साथ रद्द किया है कि सल्फ़ सालिहीन की पैरवी ऊला है। नाज़रीन, इस्लाम कबूल करने के बाद रोज़ाना गुस्ल करना सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामूल था। एक रोज़ आपने जनाबत की हालत में सुबह की नमाज पढ़ा दी और हालत जनाबत का आपको इल्म ना हुआ। सुबह हुई, कपड़ों पर एहतलाम के असरात देखे तो फरमाया, अल्लाह की कसम मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे एहतलाम का भी इल्म नहीं हो सका। फिर आपने नमाज दोहराई और आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ने वालों ने अपनी नमाज नहीं दोहराई। नाज़रीन, सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौक़िफ़ ये था कि कुरान मजीद की तिलावत करने वाले पर सरदा तिलावत वाजिब है, बशर्त ये कि वो मुकल्लफ हो, और जो एहतमाम के साथ कुरान मजीद की तिलावत सुन रहा है उस पर भी सरदा करना वाजिब है। लेकिन जो शख्स कसदन तिलावत ना सुने बल्कि वैसे गैर इरादी तौर पर सुन ले तो उस पर सरदा तिलावत ज़रूरी नहीं है। आप एक किस्सा गू के पास से गुजरे, उसने जानबूझकर आयत सजदा तिलावत की ताकि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उसके साथ सजदा करें। आपने फरमाया, सजदा उस पर ज़रूरी है जो गौर से तिलावत सुन रहा हो। फिर आगे चले गए, सजदा नहीं किया। एक रिवायत में है कि आपने फरमाया, सजदा उस पर लाजिम है जो तिलावत के लिए बैठे। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हाइजा अगर कुरान की तिलावत गौर से सुने तो सजदे की आयत पर सिर्फ इशारे से सजदा करे, ना तो बिल्कुल छोड़े, ना नमाज के सजदे की तरह सजदा करे। लैस बिन साद कहते हैं, हर शहर और बस्ती में जहां नमाज बाजमात अदा होती थी, नमाज जुमा अदा करने का हुक्म दिया गया। सैयदना उमर और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से शहरों और मज़ाफ़ात वाले नमाज जुमा अदा करते थे, और उनमें कई सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन भी शामिल होते थे।
ناظرین، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہم خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دیتے تھے۔ آخری عمر میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کھڑا ہونا دشوار ہو گیا۔ وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے اور پھر بیٹھ جاتے تھے۔ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو انہوں نے پہلا خطبہ بیٹھ کر اور دوسرا کھڑے ہو کر دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سے پہلے جس نے قنوت رکوع سے قبل مستقل شروع کی وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ رکعت کو پالیں۔ ناظرین، محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں کی رائے یہ تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سب لوگوں سے زیادہ حج کے احکام کا علم رکھتے ہیں اور ان کے بعد سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عبداللہ بن عامر رحمہ اللہ نے جب خراسان فتح کیا تو کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت سے فتح ہوا، لہٰذا مجھے اس فتح پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں یہ شکر اس طرح ادا کروں گا کہ خراسان ہی سے احرام باندھ کر مکہ جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے نشاپور ہی سے احرام باندھ لیا۔ آنف بن قیس کو خراسان میں اپنا نائب مقرر کیا اور عمرہ کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ اس سال کی بات ہے جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم نے نشاپور سے احرام باندھ کر اپنے عمرے کا ثواب برباد کر دیا۔ ناظرین، یہ بات معروف ہے کہ عدت گزارنے والی خاتون گھر سے باہر رات نہ گزارے۔ اگر کسی سفر پر جانا چاہتی ہے تو عدت گزار کر جائے، کیونکہ سفر کی وجہ سے اسے رات باہر گزارنی پڑے گی۔ حج میں بھی سفر لازمی ہے، اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ عدت گزارنے والی عورت پر اس وقت تک حج فرض نہیں ہے جب تک کہ اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی، لہٰذا آپ ایسی عورت کو جعفہ اور ذوالحلیفہ ہی سے مدینہ واپس بھیج دیتے تھے۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حج تمتع اور حج قران سے منع کر دیا تاکہ لوگ افضل یعنی حج افراد پر عمل کریں، اس لیے نہیں کہ آپ حج تمتع کو ناجائز سمجھتے تھے۔ یہ بات تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سمیت سب جانتے تھے کہ حج افراد، قران اور تمتع میں سے کوئی بھی صورت اختیار کرنا جائز ہے، لیکن آپ کے نزدیک حج افراد افضل تھا، اس لیے اس کی ترغیب دیتے تھے۔ مروان بن حکم سے مروی ہے کہ میں نے سیدنا علی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حج تمتع اور حج قران سے منع کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حج اور عمرہ دونوں کے لیے تلبیہ کہا، حج قران کیا اور فرمایا، میں کسی کی بات کے پیش نظر سنت نبوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل پر اعتراض نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرہ تھا کہ لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ممانعت کو اس کی حرمت اور عدم جواز پر محمول نہ کر لیں۔ انہوں نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ حج قران بھی سنت اور جائز ہے، حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ پکارا۔ دونوں حضرات مجتہد تھے، دونوں ہی عند اللہ ماجور ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اس سلسلہ گفتگو سے یہ فوائد سامنے آتے ہیں، علماء اور حکام کا عوام کی تعلیم اور خیرخواہی کے لیے مناظرہ اور مباحثہ کرنا جائز ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ علماء اور ذمہ دار سکہ حضرات کو وسعت نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بالخصوص ان مسائل میں جن میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی مجتہد دوسرے مجتہد کو اپنی پیروی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، جیسا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل پر سکوت فرمایا۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عمل کرنے یا بات کہنے سے پہلے انسان کو اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، محرم کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی جانور یا پرندے کا شکار کر کے اس کا گوشت کھائے حج کے دوران۔ اسی طرح وہ شکار کھانا بھی محرم کے لیے جائز نہیں جو کسی غیر محرم نے اس کے لیے کیا ہو۔ عبد الرحمن بن حاتب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک قافلے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عمرہ کیا۔ روحہ کے مقام پر پہنچے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یا عقیب نامی پرندے کا گوشت پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، تم کھاؤ، خود آپ نے کھانا پسند نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کیا ہم وہ گوشت کھائیں جو آپ نہیں کھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس معاملے میں تمہاری طرح نہیں ہوں، کیونکہ یہ میرے لیے شکار کیا گیا ہے اور میری ہی وجہ سے اسے ذبح کیا گیا ہے۔
اسی طرح ایک اور موقع پر بھی آپ نے احرام کی حالت میں شکار کا گوشت کھانے سے انکار کر دیا، جیسا کہ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گرمی کے ایک روز ارج کے مقام پر دیکھا۔ آپ محرم تھے، آپ نے ارغوانی رنگ کی ایک چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، آپ کے پاس شکار کا گوشت لایا گیا، آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم کھاؤ، انہوں نے کہا آپ نہیں کھائیں گے، فرمایا میرا معاملہ تم سے مختلف ہے، کیونکہ یہ میری خاطر شکار کیا گیا ہے، اس لیے یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ باہم قرابت دار خواتین سے بیک وقت نکاح کی کراہت۔ خلال کا بیان ہے کہ اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ اپنے باپ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کینہ و عداوت کے خدشے کے پیش نظر باہم رشتہ دار خواتین سے بیک وقت نکاح کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور ناظرین، ویڈیو کے آخر میں آپ کو چند اہم فیصلوں کے بارے میں بتاتے چلیں۔ رضاعت کے بارے میں ابن شہاب ظاہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی شدہ جوڑوں کے درمیان اس وقت علیحدگی کرا دی جب ایک سیاہ فام عورت نے کہا کہ انہیں میں نے دودھ پلایا ہے۔ ربی بنت موز کہتی ہیں کہ میرے اور میرے چچا زاد جو میرے شوہر بھی تھے کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا، میں نے اسے کہا میں سب کچھ تمہیں دیتی ہوں، بس مجھے طلاق دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تجھے طلاق دی، اور اللہ کی قسم اس نے سب کچھ مجھ سے لے لیا، حتیٰ کہ میرا بستر بھی مجھ سے چھین لیا۔ ان دنوں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ محصور تھے، میں ان کی خدمت میں گئی اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا شرائط کی پاسداری ہی ضروری ہے، اور میرے شوہر سے فرمایا اس سے سب کچھ لے لو، حتیٰ کہ اس کے بالوں کا کلپ بھی نہ چھوڑو۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے اپنے خاوند سے سب کچھ واپس کر دینے کی شرط پر خلا کا مطالبہ کیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ناظرین، خاوند کی وفات پر بیوی کے سوگ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ خاوند کی وفات پر بیوی کا سوگ منانا ضروری ہے۔ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیب و زینت ترک کر دے اور خاوند کے گھر کے سوا کہیں اور رات نہ گزارے، الا یہ کہ شدید ضرورت درپیش ہو۔ اس کے لیے دن کے وقت کام کاج کی غرض سے باہر جانا جائز ہے، لیکن شام تک واپس آنا ضروری ہے تاکہ رات اپنے گھر بسر کرے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فوریہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور اپنے خاوند کی وفات کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کی تلاش میں نکلا تھا، انہوں نے اسے قدوم کے قریب قتل کر دیا۔ نیز اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں جس مکان میں رہ رہی ہوں یہ بھی میرے خاوند کا ذاتی مکان نہیں ہے، زندگی کی گزر بسر کے لیے اس نے کوئی سرمایہ بھی نہیں چھوڑا، کیا میں ان حالات میں اپنے خاندان کے ہاں واپس جا سکتی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں واپس جانے لگی اور ابھی میں آپ کے حجرے ہی میں تھی تو آپ نے مجھے بلایا اور کسی کو حکم دیا تو اس نے مجھے بلایا، پھر آپ نے فرمایا تم نے کیا سوال کیا تھا، دوبارہ بتاؤ۔ میں نے آپ کو دوبارہ اپنی اور اپنے خاوند کی داستان سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں رہو یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ وہ کہتی ہیں میں نے وہیں 4 ماہ 10 دن عدت گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے مجھ سے اس واقعے کی تفصیل معلوم کی، میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے اس کی اتباع کی اور اسی کے مطابق فیصلہ دیا۔ اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عدت گزارنے والی عورت کو گھر سے باہر رات گزارنے سے منع کرتے تھے اور اس معاملے میں سختی سے کام لیتے تھے۔ ان کے زمانہ خلافت میں دوران عدت اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی تو اسے درد ذہ شروع ہو گیا۔ اس کے عزیز سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مسئلہ دریافت کرنے آئے، آپ نے فرمایا اسے اسی حالت میں اٹھا کر اس کے گھر لے جاؤ۔ اور ناظرین، آخر میں سب سے اہم معاملہ حلالے کا، جو کہ آج کل ہمارے اس معاشرے میں بہت اہم مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص آپ کے پاس آیا۔ آپ سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، آپ نے آنے والے سے اس کی آمد کا مقصد پوچھا۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے ذرا جلدی ہے، اگر تم پسند کرو تو میرے پیچھے سوار ہو جاؤ اور اپنی ضرورت پوری ہونے تک میرے ساتھ رہو۔ وہ آپ کے پیچھے سوار ہو گیا اور کہا میرے ایک ہمسائے نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور اب بہت پشیمان ہے، میں چاہتا ہوں کہ مال اور جان کے ذریعے سے اس کی مدد کروں۔
اس کی بیوی سے نکاح کروں، پھر خلوت اختیار کر کے اسے طلاق دے دوں تاکہ اس کا پہلا شوہر دوبارہ اس سے نکاح کر سکے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اسے مستقل بیوی بنانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے نکاح مت کرنا۔ اور ناظرین کرام، آخر میں طلاق کے ایک اہم مسئلے پر بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نشے میں دھت شخص کی تمام تر گفتگو لغو شمار ہوگی، اس کی بے، معاہدہ، فسخ اور اقرار کا اعتبار نہیں ہوگا، اسی طرح اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ جو کچھ بول رہا ہوتا ہے اس کا وہ مقصد نہیں ہوتا، نہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ منہ سے کیا نکال رہا ہے۔ جو کام غیر ارادی طور پر کیا جائے اسے لازم ٹھہرانا ٹھیک نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجنون اور مدہوش کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔